حضرت سیدنا صدیق اکبر پہ جو تبرہ کیا گیا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وجہ کو ہم نے دور کرنا ہے۔ وجہ تھی فدق۔ سیدہ فدق مانگنے گئیں، دربار میں کھڑی رہیں، ابو بکر نے سیدہ کو حق نہیں دیا، یہ وجہ بنائی انہوں نے۔ اس وجہ کو ہم نے دور کرنا ہے۔ ہم نے کہا کہ وارث صرف بیٹی نہیں ہوتی، بیویاں بھی وارث ہوتی ہیں کہ کوئی نہیں؟ بولو بولو، بولتے کیوں نہیں؟ تو نبی پاک کی اگر وراثت تقسیم ہوتی تو صرف سیدہ فاطمہ کو ملتی کہ بیویوں کو بھی ملتی؟ تو حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ کو دے دی تھی، حضرت عمر کی بیٹی کو دے دی تھی، بیویوں کو دے دی تھی۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ بڑی کام کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے ایک منٹ کے لیے مانا حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کا حق غصب کیا، ظلم کیا، حضرت عمر نے غصب کیا، ظلم کیا، میں نے تیری بات ایک منٹ کے لیے مان لی۔ حضرت عثمان نے زیادتی کی، ظلم کیا، حق نہیں دیا، میں نے ایک منٹ کے لیے تیری بات مان لی۔ مجھے مطمئن کر، مجھے جواب دے، جب حضرت علی برسر اقتدار آئے، خلافت ان کے پاس، امامت ان کے پاس، حکومت ان کے پاس، فوج ان کے پاس، پولیس ان کے پاس، طاقت ان کے پاس، قوت ان کے پاس، حضرت علی نے فدق کا باغ جو فاطمہ کا حق تھا یہ فاطمہ کے وارثوں کو لوٹا دیا تھا۔ ثابت کر دنیا کی کسی کتاب سے کہ حضرت علی نے حسنین کریمین کو بلایا اور کربلا بیٹا یہ تہاڈا حق سی، انہاں ترائے نے نہیں دیتا، اب میں اس کو لوٹا رہا ہوں۔ تبدیلی آنی چاہیے ہے کہ کوئی نہیں؟ تبدیلی تو آنی چاہیے تھی۔ حضرت علی تبدیلی لے کے آتے، حق ان کو واپس کرتے، فاطمہ کے وارثوں کو واپس کرتے، ان کا حق دلواتے نا۔ تو ثابت نہیں کر سکتا، قیامت کی صبح تک ثابت نہیں کر سکتا، میں ثابت کر سکتا ہوں، میں اور تیری کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں کہ جب حضرت علی کو یہ کہا گیا کہ فدق فاطمہ کا حق تھا، یہ ان کی اولاد کو واپس لوٹاؤ، تو حیدر کرار نے کہا تھا فدق کے معاملے میں میرا فیصلہ وہی ہے جو ابو بکر و عمر کا فیصلہ ہے۔